تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير المعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مل کے صلوات دیتے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 21 رمضان مبارک کی مناسبت ہے اور مولا علیہ السلام کی شہادت پر جو تاریخ میں سب سے معروف ترین جملہ ہے جو انہوں نے خود ارشاد فرمایا جب ضربت لگی تھی تو فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس اعتماد کے ساتھ اپنی موت کے وقت خدا کی قسم کھا کر یہ جملہ کہتا ہے یہ صرف علی بن ابی طالب ہی کہہ سکتے تھے کہ جسے اپنی زندگی پر اتنا اعتماد ہو کہ اس کا لمحہ و لمحہ اطاعت خدا بندی میں بسر ہوا ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگر قرآن کریم میں دیکھیں آج چونکہ تقریباً 10 سے 15 منٹ پہلے مجھے گفتگو ختم کرنی مغرب سے کچھ ماتم بھی ہونا ہے 21 رمضان کی مناسبت سے، اس لیے چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی گزارشات آپ کے ساتھ عرض کر سکوں. قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ہم میں سے ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کامیابی کا جو معیار ہے کرائٹیریا ہے ہر ایک کے ذہن میں وہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اس کی زندگی کا کامیابی کا معیار ہی یہ ہو کہ اس کے پاس شنگن پاسپورٹ آ جائے. مثلا یہ ایک معیار ہے کامیابی کا. ایک معیار یہ ہے کہ میری جو ڈگری ہے یا پی ایچ ڈی ہے وہ پورا ہو جائے. ایک معیار جوانوں کے اعتبار سے آج کل جو سوشل میڈیا میں سسٹم نکلا ہوا ہے کہ بھائی کس کے فیس بک پر زیادہ لائکس ہیں یا ٹویٹر پہ کس کے زیادہ فالوورز ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کامیابی کے معیار ہیں جو ہم نے خود اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جیسے کوئی نیا آئی فون کا ورژن آئے تو وہ سب سے پہلے دن میرے پاس ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی لائنس لگی ہوتی ہیں. ٹھیک. انسان کبھی بار تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ فون کسی کے پاس 1 ہفتے بعد آ جائے 2 ہفتے بعد آ جائے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن اس کے دل میں اس کے ذہن میں کامیابی کا معیار یہ بنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں وہ بن جاؤں کہ جو اسے لینے والا ہوں اس فون کو. یہ سارے وہ معیارات ہیں کہ جو ہمیں یہاں کی سوسائٹی میں بھی اور پھر ایسٹرن سوسائٹی میں بھی نظر آتے ہیں. ٹھیک. کس نے کیا برانڈ پہنا ہوا ہے، کیا وہیکل کو استعمال کرتا ہے، یہ سب کامیابی کے معیار ہیں. اچھا غور کیجیے گا قرآن کریم سے اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں قرآن میں کامیابی کا ذکر 11 مرتبہ ہے لفظ شاید کے ساتھ. لعلکم تفلحون، یہ کام کر لو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. 11 مرتبہ. وہ ساری آیتیں پیش کرنے کا موقع نہیں کیونکہ رکوع ویسے مختصر ہے. اور 3 مرتبہ کامیابی کا ذکر ہے
یقین کے لفظ کے ساتھ کہ یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ 3 میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس پہ قرآن نے یہ کہا ہے 100% تم کامیاب ہو. اگر یہ کر لو تو 100% ہم کہہ رہے ہیں تم کامیاب ہو. ٹھیک ہے. اب پتہ ہے کیا ہے، ایک اور بڑی بٹر ریئلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم نعوذ باللہ من ذالک قرآن پر ویسا بھروسہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے جتنا اپنے سٹی بینک کے کارڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں. جتنا ہمیں اس پہ یقین ہوتا ہے اتنا قرآن کی بات پہ بھی شاید ادب احترام سے سن لیں، لیکن باقاعدہ کنونس نہیں ہو پاتے کہ جب قرآن نے کہہ دیا تو ایسے ہی ہوگا. کیوں؟ 3 مرتبہ جو ذکر ہے نا کامیابی کے ساتھ، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ مولا علیہ السلام نے جب ضرورت لگی تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو علی کا جو کامیابی کا معیار ہے وہی قرآن کا معیار ہوگا. تو قرآن کا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ 3 مقام ہے جہاں فرمایا یقیناً تم کامیاب ہو گئے، جس میں سے ایک مجھے خاص طور پر آج پیش کرنا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں. اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ کامیابی کا ذکر اللہ نے سورہ والشمس میں کیا ہے کہ یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور 11 قسموں کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے. خدا متعال بغیر کوئی قسم کھائے بھی بات کہے وہ بھی حجت ہے، اور قرآن کی بات تو خاص طور پر. لیکن 11 قسمیں کھانے کے بعد، اگر کوئی عام انسان بھی آپ سے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کہے تو آپ سوچیں گے صحیح، چاہے اگر ان کو بہت زیادہ قابل اعتماد نہ بھی ہو تو آپ سوچیں گے ضرور کہ یار اتنی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں. ٹھیک. قرآن کریم نے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کی ہے. وہ 11 قسمیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ اعلان کیا. اچھا، ان قسموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان سب کو شامل کر دیا، سب کو اس میں شامل ہے. یعنی یہ سب گواہ ہیں. قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا. اللہ کہہ رہا ہے کہ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا طلع، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے. یعنی سورج بھی گواہ ہے تمہاری کامیابی پر، اس کی روشنی بھی گواہ ہوگی. چاند جب سورج کے پیچھے آ جائے، دن کی روشنی پھیل جائے. واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب اس کا اندھیرا ہو جائے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی خود خدا کی. والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، یعنی پھر خود خدا کی قسم. ونفس وما سواها، نفس کی قسم، اس کو سنوارنے والے کی قسم. کتنی 11 قسمیں ہو گئی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں ہم نے تقویٰ بھی رکھا ہے، اس کو فجور بھی رکھا ہوا ہے. اب اللہ نے کہا قد افلح من زکاها. قد جب پاسٹ ٹینس پر عربی زبان میں آئے اس کا مطلب ہے انڈیڈ، فور شیور، 100%. قد افلح، افلح ہے پاسٹ ٹینس. قد افلح من زکاها، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا دیا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. جس نے تزکیہ نفس کر دیا، جو جہاں کہیں بھی رہ رہا تھا دنیا میں، اس نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. دیکھیں، اللہ نے نفس پاک بھیجا ہے، ہمیں پاک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کرنا نہیں، پاک رکھنا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات جس ماحول اور سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، تو کس کا نفس ہوگا جو علی ابن ابی طالب سے زیادہ طیب و طاہر ہوگا؟ ٹھیک ہے. وہ علی کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو سخت ترین دشمن حاکم شام بھی ایک لمحے کے لیے رو پڑا تھا. ایک لمحے کے لیے رو پڑا تھا وہ بھی، یعنی اتنا بڑا دشمن، لیکن ضبط نہیں کر سکا وہ بھی. اور پھر اس نے مولا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، زرار ان کا نام تھا، جب وہ سامنے آئے تو کہا صف لعلی، مجھے بتاؤ علی کیسے تھے. تو اچھا، یہ سوال کئی لوگوں سے کیا گیا اور بڑے، آپ دیکھیے کہ بڑے روحانی اور معنوی جواب ملیں گے آپ کو. مولا علیہ السلام کی کنیز تھی، ان سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں بتاؤ.
تو انہوں نے سوال کیا کہ مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ تو جواب دیا کہ مختصر بتائیے. تو نے کہا مختصر یہ کہ میری زندگی گزر گئی علی کے ساتھ، لیکن میں نے علی کے رمضان میں اور شوال میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا. بہت بڑا چیز کہ میں نے علی کے رمضان میں اور شوال میں کوئی فرق ہی نہیں محسوس کیا. عصمت المومنین پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد پھر ایک اور گھر کی خاتون نے ان سے سوال کیا گیا کہ علی کے بارے میں بیان کیجیے. تو انہوں نے بھی کہا کہ مختصر بتاؤں یا تفصیل سے؟ کہا مختصر بتائیے. کہ مختصر یہ کہ میری زندگی گزر گئی لیکن کبھی دن کے وقت میں نے علی کے لیے دسترخوان نہیں لگایا اور رات کے وقت کبھی علی کے لیے میں نے بستر نہیں لگایا. معجزہ ہے خدا قسم ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ اعلیٰ ترین معیار انہوں نے رکھا ہمارے لیے. اس کے بعد میں عرض کر چکا ہوں پہلے، خود 1000 رکعت ہر رات نماز پڑھی. ہم سے کہا دیکھو مینڈیٹری 2 رکعت تو ہے فجر کی، ورنہ اگر ہو سکے اور میرے واقع شیعہ بننا چاہتے ہو تو 11 رکعت پڑھ لو نماز شب. یہ نہ ہو سکے تو مینڈیٹری 2 رکعت ہے. اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس علی کا ماننے والا ہوں جو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ گنجائش رہ جاتی ہے. ٹھیک. اچھا وہ علی جو بیت علی آپ نے دیکھا ہوگا جو جا چکے نجف میں، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی کیسا معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیسی کرامت ہے. وہ بیت علی آج تو انہوں نے تھوڑا سا رینوویٹ کیا ہوا اس کو باہر سے. جنہوں نے پرانا دیکھا ہوا ہے ان کو بتایا کہ بالکل جیسے معمولی مٹی کا گھر ہوتا ہے، چھوٹا سا گھر، اسی کے برابر میں دارالعمارہ تھا ابن زیاد کا. ٹھیک. جہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا کوفہ میں، تو مولا علی علیہ السلام کے گھر کے برابر ہی میں دارالعمارہ پورا محل تھا. آج وہ کھنڈر ہے، ختم ہو گیا. بالکل لوگ جاتے ہیں بلکہ وہاں لعنت کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بادشاہ کے جس کی اتنی ظاہری شان و شوکت تھی، آج اس کا دربار کھنڈر ہے. اور وہ علی کے جو ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہ رہے تھے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کے کونے کونے سے اس ایک گھر کی زیارت کے لیے علی کے چاہنے والے آتے ہیں. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. معجزہ ہے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام، خدا کی قسم. تو جب زرار سے پوچھا گیا، یہاں سے بات شروع ہوئی کہ اور کس نے پوچھا؟ حاکم شام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تھوڑا سا علی کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو زرار نے کہا کہ تم ضبط نہیں کر سکو گے جب میں بتاؤں گا. حاکم شام نے کہا نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو زرار نے تلوار نکالی اور تلوار کے سہارے علی کا یہ شیر کھڑا ہو گیا حاکم شام کے دربار میں. کہاں بات ہو رہی ہے؟ دوستوں کے درمیان مجلس نہیں ہو رہی، دشمن کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ لقد رأیتہ فی اللیل وہو قائم فی محرابہ یتململ تململ السریر ویبکی بکاء الحزین ویقول آہ آہ من قلت الذات وطول السفر وعظیم المورد وخشونت المسجد. علی ایسے تھے کہ میں نے دیکھا لقد رأیتہ فی اللیل، میں نے دیکھتا تھا میں علی کو رات کی تاریکی میں کہ جب لوگ سو چکے ہیں، اب تنہائی ہے، اب کوئی کسی سے ملنے والا نہیں ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں ہے. لقد رأیتہ فی اللیل، میں اکثر دیکھتا تھا رات کو علی وہو قائم فی محرابہ، میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہوتا تھا. اچھا اگر آپ دونوں زندگیاں دیکھیں نا مولا کائنات کی، دو زندگی کیا وہی ایک ہے، لیکن دونوں رخ آپ دیکھیں. حقوق اللہ اپنے اس معراج پر اور حقوق الناس کیا ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا اگر موقع مل سکا مجھے. یعنی دونوں ایسے بیلنس تھے کہ انسان تعجب میں آ جاتا ہے. اسی لیے مولا علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے جامع الاضداد. یہ ایک بہت بڑے عرب شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا مولا کے لیے، جامع الاضداد، یعنی وہ علی جس میں بظاہر متضاد صفات ایک ساتھ جمع ہیں. معمولاً کیا ہوتا ہے جو بہت بڑا نمازی ہونا، مثال کے طور پر وہ سوشل کاموں میں اتنا آگے نہیں ہوتا. معمولاً ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے، جو سوشل کاموں میں چیریٹی کے کاموں میں بہت آگے ہوتا ہے وہ آپ کو مسجد وغیرہ میں کم نظر آئے گا. جو ویسے بڑا شجاع اور بہادر بنا پھرتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے مصلی عبادت پر بڑا کم وہ نظر آتا ہے.
مسلح عبادت پر جو بہت زیادہ ٹائم گزارتا ہے وہ شاید ہوتا ہے کہ ویسی بہادری اور شجاعت نہ دکھا سکے. یہ سب الگ الگ صفات ہیں. یہ سب کی سب ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی علی بن ابی طالب علیہ السلام میں. یعنی اگر آپ کو ایسا نمازی دیکھنا ہے کہ جس کے پیروں سے تیر کھینچ لو اور پتہ نہ چلے تب بھی علی بن ابی طالب ہے. تاریخ میں دونوں لائن آپ دیکھ لیجیے. مثال کے طور پر کچھ ایسے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے مثلا علمی حوالے سے دیا ہے دنیا کو. آج بھی ان کے رولز نیوٹن ہے, آئنسٹائن ہے, یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, مانے جاتے ہیں یہ لوگ. لیکن ان سب میں سے کوئی آپ کو میدان جنگ کا شجاع نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف سے ایک اور لسٹ ہے, الیگزینڈر گریٹ ہے, پتہ نہیں آپ اور نام لے لیجیے, تیمور لنگ ہے, اور دوسرے جنہوں نے پتہ نہیں کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. اس کو میں شجاعت نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو میں درندگی کہتا ہوں, لیکن میدان جنگ میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے تھے. ہلاکو خان ہے. یہ جتنی یہ جو لائن ہے اس میں آپ کو کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے کوئی علمی طور پر ایک کارنامہ کر دیا ہو, کوئی ایک علمی طور پر جملہ دیا ہو جس سے انسانیت کو فائدہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو ایک لائن یہ ہے جو درندوں کی لائن ہے. ایک لائن وہ ہے کہ جو سائنٹسٹ گزرے ہیں, فلسفی گزرے ہیں. اب ان کے نظریے سے آپ فلسفیوں کے اختلاف کریں, اتفاق, لیکن انہوں نے کچھ علمی کام کیا. تو جو علمی کام کیا وہ آپ کو کہیں شجاعت میں آگے نظر نہیں آئیں گے. یہ دو الگ الگ فہرستیں ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ جس میں میدان جنگ کی شجاعت بھی اپنے کمال پر ہو اور جس کا علم بھی اپنے کمال پر ہو, اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ایسے علی بن ابی طالب میں کہ دونوں کی گواہی دو دروازوں نے دی ہے. اگر علم دیکھنا ہو تو شہر علم کا در علی بن ابی طالب ہے, اور شجاعت دیکھنی ہو تو خیبر کا اکھڑا ہوا در بھی علی بن ابی طالب ہے. اور اسی طریقے سے دو فہرستیں آپ کو اور ملیں گی. مثلا آپ اگر دیکھیں تو تاریخ کے بڑے بڑے عابد زاہد آپ کو ایک فہرست مل جائے گی. ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جو در اہل بیت سے دور تھے لیکن انہیں چلے زاہد عابد کہا گیا. ٹھیک ہے. حسن بصری ٹائپ کے, رابعہ بصری, جنہیں ہم اہل بیت کے مذہب پر قبول نہیں کرتے ہیں, لیکن ان عابد اور زاہدوں کی فہرست ہے. سفیان ثوری نام کے خشک عابد جسے کہا شیخ بطاری. سفیان ثوری جو ہے, ایک دفعہ یہ شخص گزر رہا تھا, دیکھا, اس سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں عرفان کیا ہے در حقیقت, فقط ظاہر نہیں. سفیان ثوری ایک جگہ سے گزرا تھا, دیکھا چھٹے امام گزر رہے ہیں, انہوں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے, اچھا لباس پہنا ہوا تھا. تو اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں فرزند رسول کو کہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اچھا لباس پہنا. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ اچھا لباس پہننا یہ کوئی تقویٰ سے خلاف بات ہے, اور خود اس نے بڑا کھرکھرا لباس پہنا ہوا تھا, بڑا ظاہر ہے جیسے جسم پہ چبھنے والا لباس پہنا. اور دیکھیں میں نے کیسا لباس پہنا ہے, اور دیکھیں یہ فرزند رسول نے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے حلال سے نعمت دی ہے میں اس کے شکریہ کے طور پر اس کو حلال سے استفادہ کرتا ہوں. کیا بات ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا لباس الٹا, جو لباس تھا نرم لباس تھا امام کا, لباس کو الٹا, اس کے نیچے کھردرا لباس تھا. امام نے کہا دیکھ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے میں نے یہ لباس پہنا ہے, اور اپنے نفس کو یاد دہانی کروانے کے لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اس لباس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی اس لباس سے کسی کی شان و شوکت نہیں بڑھ جاتی. ٹھیک ہے, کسی کے رتبے مقام میں لباس سے اضافہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی نعمت بھی ہے تو استفادہ بھی کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ لباس پہنا ہے, اندر یہ کھردرا لباس پہنا ہے. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام آگے بڑھے, کہا تو اپنا لباس ذرا الٹ. تو وہ پیچھے ہٹنے لگا, امام نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کا لباس الٹا. اس کھردرے لباس کے اندر انتہائی نرم و ملائم لباس تھا. امام نے کہا کہ تو نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لباس پہنا ہے اور اپنے نفس کی لذت کے لیے وہ لباس پہنا ہے. لیکن آپ کو اب چلیں ایک الگ موضوع میں کہیں اور نکل جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ عابد اور زاہد جو ہیں ان کی ایک لسٹ ملے گی آپ کو. اچھا دوسرے سخی جو ہیں ان کی بھی ایک لسٹ مل جائے گی آپ کو, جنہوں نے کارہائے خیر مثلا انجام دی, مثلا حاتم طائی تھا اور دوسرے لوگ. لیکن آپ کو کہیں حاتم طائی کی عبادت کے بارے میں نہیں ملے گا ہسٹری میں. ٹھیک ہے, کہ مثلا وہ راتوں میں جاگ کر کسی عبادت کیا کرتے تھے.
یہ آپ کو نہیں ملے گا بتایا. اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر ان لوگوں کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے مثلا کتنے لوگوں کو جا کر عطا کیا کرتے تھے. امیر المومنین اسلام اگر آپ ملانا چاہیں تو کامل زندگی، جس کے لیے علماء کرام نے جملہ استعمال کیا انسان کامل کا لفظ. کامل ترین انسان، ہر اچھی صفت میں علی اپنے کمال پر تھے. ٹھیک، تو زرار نے کیا کہا لقد رأیتہ فی اللیل وہو قائم فی محرابہ یتململ تململ السریر، اور میں دیکھتا تھا کہ میرا مولا محراب عبادت میں ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا کاٹا تڑپتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے گریا کرتے تھے کہ جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہو جائے. علی تڑپا کرتے تھے. یہ علی کی راتوں کی عبادت ایسی تھی. وَيَقُولُ آہ آہ مِن قِلَّةِ الزَّادِ، اور تڑپ کر کہتے تھے کہ علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے. وَطُولِ السَّفَرِ، اور اے خدا تجھ تک پہنچنے کا سفر کتنا لمبا ہے. وَعَظِيمِ الْمَوْرِدِ وَخَشُونَةِ الْمَسْجِدِ، پروردگار قبر کی سواری کے ذریعے تجھ تک پہنچنا ہے. یہ ایک طرف سے علی ہے. دوسری طرف سے وہ علی جو میں نے عرض کیا کہ سخاوت میں اس مقام پر. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو کیا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام دفنا کے واپس پہنچ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص تھا جو بہت رو رہا تھا. امام حسن علیہ السلام اس کے پاس آئے، اس کے پاس بیٹھ کر کہا کہ تیرے گریے کا سبب کیا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو کھانا دوں، اگر تو پیاسا ہے تو پانی دوں. اس نے کہا کہ میں تو ایک نابینا شخص ہوں، میرا دوست ایک ہے جو 3 دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا. میں اسے یاد کر رہا ہوں بہت، مجھ سے نہ معلوم کیا خطا ہو گئی کہ وہ 3 دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا. مولا حسن نے علم امامت سے سب جانتے تھے. مولا حسن نے پوچھا کہ اچھا اس دوست کا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جب بھی اس کا نام پوچھا نا، اس نے کبھی مجھے اپنا نام بتایا ہی نہیں. وہ میرے پاس بیٹھ جاتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے لقمہ دے دے کر، اور مجھ سے جب میں اس کو پوچھتا تھا کہ تو اپنا تعارف تو کروا کہ تو کون ہے، تو مجھ سے کہتا تھا کہ تو میرا نام جان کر کیا کرے گا؟ فقیر جالس فقیرا ومسکین جالس مسکینا. ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے کہ جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تھا، جو 3 دن پہلے جسے ضرورت لگی ہے لہذا وہ تیرے پاس نہیں آ سکا. اور ہمارے جس علی کی راتوں کی عبادت وہ ہے، اس علی کی راتوں کی سخاوت بھی ہے. یہ انسان کامل علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب کیا ہے؟ بس کرنا چاہ رہا ہوں آپ زندگی کے جس حصے میں، جس شعبے میں چاہیں کہ علی سے رہنمائی حاصل کریں، آپ کے لیے موجود ہے، ہمارے لیے موجود ہے. کوئی علم کے لیے چاہتا ہے، کوئی تقویٰ کے لیے چاہتا ہے، کوئی اپنے سوشل ورک کے لیے چاہتا ہے، خاندانی معاملات کے لیے، جس کے لیے بھی چاہتا ہے، علی ابن ابی طالب سے رہنمائی موجود ہے. اس لیے اب بات واضح ہو رہی ہے. اور ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں منزل مسائل پر آتا ہوں. لیکن بقول شاعر کے علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، ہماری عقلوں سے باہر ہیں. یقین فرمائیے گا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. یہ جتنا ہم سمجھ پا رہے ہیں نا، یہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہے. اصل کیا ہے علی اللہ ہی جانتا ہے. اور بقول عالم بہت خوبصورت جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں علی کو سمجھنے کے لیے کم از کم علی سے اوپر ہونا ضروری ہے، تب علی سمجھ میں آئے. کیوں؟ دیکھیں خدا کو جو سمجھا ہے وہ تو محمد مصطفیٰ نے سمجھ لیا، علی مرتضیٰ نے سمجھ لیا، جو دونوں خدا سے نیچے ہیں. محمد مصطفیٰ کو سمجھا ایک خدا نے سمجھا جو اوپر ہے، ایک علی مرتضیٰ نے سمجھا جو ان سے نیچے ہے. لیکن علی کو کس نے سمجھا؟ ان دونوں نے جو علی سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ ہمارا یہی ہے نا بھائی، علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ پہلے ہے رب العالمین، پھر ہے حبیب کبریا، پھر ہے علی مرتضیٰ. یہی ہے نا ترتیب. تو علی ہے کائنات میں تیسرے. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہ جو 2 بڑے ہیں علی سے، ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. جنت یہ تو خلیفہ اول سے روایت ہے کہ لا یجوز رد احد الصراط الا من كتب له علی الجواز.
کوئی اس وقت تک صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علی بن ابی طالب کی محبت کا جواز نہ ہو. کوئی گزر ہی نہیں سکتا. اب اور ہمارے جب وہ حضور علیل تھے اور اپنی ایک زوجہ کے گھر میں تھے تو یہ خلیفہ اول تشریف لائے عیادت کے لیے. تو مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو عیادت حضور کی کر رہے تھے لیکن بار بار علی کو دیکھتے تھے. تو ان کی بیٹی نے سوال کیا کہ اے بابا آپ تو رسول اللہ سے ملنے آئے ہیں, بار بار علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا کیا تم نے حدیث نہیں سنی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. کچھ چیزیں ہیں شریعت میں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں دیکھنا عبادت ہے. کچھ چیزیں ہیں شریعت میں آپ کو فہرست گنوا دوں. ایک تو علی کو دیکھنا عبادت ہے. پھر فرمایا کہ النظر الی الکعبۃ عبادت, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ تشریف لے گئے حج پر, کوئی دعا نہیں پڑھ رہے, کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے, طواف نہیں, کعبے کو دیکھ رہے, خالی کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالدین عبادت, ماں باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے, فقط دیکھنا محبت سے عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو اسی لیے تاکید ہے کہ جس سے قرآن حفظ بھی ہے وہ دیکھ کر قرآن پڑھے. لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہے, قرآن دیکھنے کا ثواب الگ ہے. اب اور ہمارے تو یعنی کتنی چیزیں ہو گئی. اچھا, النظر الی العالم عبادت, عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ٹھیک, اب آپ غور فرمائیے گا, علی کو دیکھنا عبادت, کعبے کو دیکھنا عبادت, والدین کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, عالم کو دیکھنا عبادت. ایک ایک حدیث سنتے جائیں, مجھ سے وقت بالکل نہیں, جلدی جلدی سنتے جائیں. قرآن کو, علی کے علاوہ جو چیزیں, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. عالم کو دیکھنا عبادت, فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. باپ کو دیکھنا عبادت, فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور کعبے کو دیکھنا عبادت, فرمایا کہ یا علی مثلک مثل الکعبہ, علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. اب اگر آپ ساتھ ہیں میرے اس وقت 21 رمضان کی مجلس میں, تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے, لیکن اس وقت باپ کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. اور باپ کو اگر دیکھ رہے ہیں تو باپ کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے, لیکن اسی وقت کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. آج میری بات پہنچ سکے. اور جب کعبے کو دیکھ رہے ہیں تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے, لیکن اسی وقت قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, دیکھتے جاؤ الگ الگ تو الگ الگ ثواب ہے. سارے ثواب ایک ساتھ جمع کرنا چاہو تو علی قرآن کے ساتھ بھی ہے, علی امت کے باپ بھی ہیں, علی باب مدینۃ العلم بھی ہے. بات پہنچ رہی میری؟ اور یہ بھی سماعت فرما لیجیے گا کہ علی, اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن علی اور کعبے میں ایک فرق ہے. خدا کی قسم علی کی ذات کعبے سے بلند ہے, خدا کی قسم بلند ہے. کیوں؟ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا ہے. 21 رمضان ہے تو مولا کائنات ہی پہ بات ہوگی. تو غور فرمائیے گا, وہ علی ابن ابی طالب کہ جن کی زندگی ہمہ جہد کمال پر ہے, ہمہ جہد. اچھا, تو وہ آئے جب عیادت کے لیے تو علی کو دیکھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں علی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. تو ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے یہ کہا, رسول اللہ کی زوجہ نے اور ان کی بیٹی نے, خلیفہ اول کی بیٹی نے یہ کہا کہ اے بابا یہ جو آپ حدیث سنا رہے ہیں نا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے, میں نے بھی رسول اللہ سے ایک حدیث سنی, اور وہ یہ کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یعنی کہ علی کا ذکر عین بندگی پروردگار ہے, یہ مطلب ہے بات. جب یہ حدیث وہ کہہ چکی تو حضور دراز تھے, مریض تھے نا, بستر پر لیٹے ہوئے تھے, بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جو تم نے کہا تم نے بھی ٹھیک کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, اور تم نے جو کہا تم نے بھی ٹھیک کہا علی کا ذکر کرنا عبادت. ایک حدیث اور مجھ سے سنتے جاؤ کہ حب علی عبادت, دل میں محبت رکھنا بھی عبادت. ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل یہ معجزہ ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا,
تو میں نے عرض کیا کہ ان کی زندگی ہمہ جہد کمال ایک مثال بیان کرنا رہ گئی. میں نے آپ کو مولا کائنات کی عبادت کی مثال دے دی، زراعت کے جملے کہ مولا علی رات کو کیسے عبادت کیا کرتے تھے. میں نے آپ کے سامنے علم علی کی مثال، وہ آپ کے سامنے پہلے ہی ہے. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. وہ جو مشہور جملہ ہے کہ جب کسی نے کہا کہ اے علی میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو کوئی سوال کرتا ہے کم از کم کبھی تو تھوڑا سا سوچ لیا کرے، فوراً ہی جواب دے دیتے ہیں، فوراً ہی. اگر اتنا جلدی جواب دیں گے شاید خطا کا کوئی امکان ہے. اور مولا علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولا نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں غور کیا تو نے؟ تھوڑا سا سوچ کے جواب دیتا. اس نے کہا یعنی کیا بات کریں، 5 انگلیاں تو ہمیشہ میرے سامنے ہیں. مولا نے کہا تیرے سامنے 5 انگلیاں ہیں، زمین و آسمان علی کے سامنے ویسے ہی جیسے تیرے سامنے یہ 5 انگلیاں. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. سب باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کا چاہنے والا پھر جب باب مدینہ العلم کا ماننے والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ علم میں بھی اسے اپنے کمال پر ہونا چاہیے. پھر جیسے علی سخی اور کریم تھے ویسے اسے بھی اپنے اس کرم کے معیار پر ہونا چاہیے، اس پہ کچھ شباہت نظر آنی چاہیے. مولا علیہ السلام سے ایک منقول ہے بات، غالباً اسے ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا ہے شرح نہج البلاغہ کے مقدمے میں، کہ مولا علی سے کسی نے کہا تھا کہ یا علی حاتم طائی بہت سخی تھے، ان کے گھر کے 40 دروازے تھے، بہت بڑا گھر تھا، 40 دروازے تھے. کہا 40 دروازوں سے ایک فقیر اگر ایک ہی فقیر آتا تھا تو اسے ہر بار 40 دروازوں سے الگ الگ عطا کرتے تھے. ٹھیک، اب یہاں تو مثال کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. پاکستان کو بذات ذہن میں لے آئیں، آپ کی کار سگنل پر رکی اور ایک فقیر آئے مانگنے کے لیے اور آپ نے دے دیا اسے. ٹھیک ہے، کوئی دے دیا اور وہ دوسری ونڈو سے پھر آتے مانگنے کے لیے، جناب کیا ہوگا ابھی تو دیا تھا. ٹھیک، تو ایک کو جو دیا ہے ایک ونڈو سے، دوسری ونڈو سے دوسری کو نہیں دیں گے نا فوراً. تو حاتم طائی 40 دروازوں سے ایک ہی فقیر کو دیتا تھا. سمجھا رہی بات؟ مولا علیہ السلام نے کہا اچھا پہلے ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا؟ پہلے ہی دروازے سے کیوں نہ، یعنی معجزہ ہے ذات علی بن ابی طالب السلام. آپ سوچتے ہیں جہاں انسان کی حد ختم ہو گئی وہاں سے علی بن ابی طالب السلام کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ خاص جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، فخر کریں اس بات پر کہ ہمیں علی جیسا مولا نصیب ہوا ہے. خدا کی قسم قابل فخر بات ہے. علامہ امینی بہت بڑے مولائی تھے. علامہ امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے، اتنے بڑے مولائی آدمی تھے. میں کیا عرض کروں، ہم نے عام طور پر مجتہدین کا ایک تصور سنا ہے کہ مثلاً فقہ و اصول والے، فتویٰ دینے والے، لیکن جو ان کے پیچھے جو مولائیت ہوتی ہے، محبت اہل بیت ہوتی ہے، وہ عجیب کمال کی تھی علامہ امینی کی. مثلاً ایسے تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا علامہ امینی کو، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا ہیں جنت میں حوض کوثر پر صف بنی ہوئی ہے جس سے سب سیراب ہو رہے ہیں نا، مولا علی علیہ السلام سیراب کر رہے ہیں سب کو، تو میرے بابا بھی اسی صف میں. اور کہتے ہیں کہ جب آہستہ آہستہ میں نے دیکھا میرے بابا بڑے آگے، مولا علیہ السلام ہر ایک کے لیے کوزہ آب بھرتے تھے اور اسے دیتے تھے کوثر پیو. کیا شان ہوگی کہ جو علی کے ہاتھوں سے کوثر پی رہا ہو. کہتے ہیں لیکن جب میرے بابا کی باری آئی، سنیے گا اسے، تو مولا نے کوزہ آب ایک طرف رکھا اور اپنے دست مبارک سے کوثر کو بھرا اور کہا اے علی تیرا حق، اور کہا اے امینی تیرا حق یہ ہے کہ تو علی کے ہاتھوں سے پانی. دعائے ندبہ اگر آپ کے ذہن میں، دعائے ندبہ کی اینڈنگ کہاں پر ہے؟ بِکَأْسِهِ وَبِيَدِهِ رَيًّا رَوِيًّا سَائِغًا حَنِيًّا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں بھی 2 لفظ ہیں، کاس یعنی کوزہ، ید یعنی ہاتھ. تو کچھ وہ ہوں گے کہ جو برتن میں سیراب ہوں گے، ان کا بھی ایک مقام ہے.
کچھ وہ ہوں گے جو دست مبارک علی ابن ابی طالب سے براہ راست خلاف. یہ وہ مثال ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جنت کے الگ الگ درجے ہیں. ایک مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ جنت کا عالی ترین درجہ یہ ہے کہ جسے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا نصیب ہو جائے. یہ وہ مثال ہے کہ جو علی کے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہو. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کیا شان. یہ علامہ امینی جو میں بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ فخر کیجئے اس بات، اور جب انشاءاللہ فخر ہوگا تو اس کے بعد اس کے مطابق عمل بھی ہوگا. علامہ امینی بڑے فخر سے جملہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم علی نے کائنات کو ایک، اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا ہے اور وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم وہ ہیں جو انہیں حجت خدا ماننے والے ہیں، امام برحق تسلیم کرنے والے ہیں. 2-3 مجھ سے اشعار سن لیجیے اسی ترتیب کا، اور میں منزل مسائل پہ جاتا ہوں. جو میں کہہ رہا تھا، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، ہماری عقلوں سے باہر ہے. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، اور تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. یہ نعرہ حیدری ریاضی کہنے والے اپنے بھائیوں کے نام. تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں. ابھی میں سوچ رہا تھا، علی واقعی مشکل کشائے کائنات ہے. ابھی میں سوچ رہا تھا، تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں. اور بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے یہ کہ علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. اور آخری جملہ ان شہداء کے لیے بھی کہہ دو جنہوں نے نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ میں شہید فاؤنڈیشن کے لیے بھی تھوڑی سی بات کہہ دوں. آپ سب ویسے ہی واقف ہیں اور جانتے ہیں ان کی خدمات کو، جتنا اپنے اعتبار سے ہو سکتا ہے ضرور کنٹریبیوٹ کریں. یہاں پر ان کے کچھ افراد بھی موجود ہیں جو وہاں پہنچا سکتے ہیں. تو چونکہ بس وقت ختم ہو رہا ہے تو جاتے جاتے میں نے ایک جملہ کہہ دیا، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. ٹھیک. اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، ہمارے پاکستان کے شہداء، افغانستان کے شہداء، لبنان، بحرین، عراق، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں مومنین اپنی جانوں کا نذرانہ محبت علی ابن ابی طالب میں پیش کیا. من مات علی حب علی ابن ابی طالب مات شہیدا. جو آل محمد کی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہی روایت، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، جا کے تفسیر کبیر میں دیکھیے گا. انہوں نے تو آگے بھی حدیث لکھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا وہ مرتا ہے. پھر آگے لکھا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو آل محمد کے بغض میں مر جائے وہ اسلام پر کب مرتا ہے؟ وہ تو کفر پر مرتا ہے. اب اور ہمارے تو جسے علی کی محبت پہ سیکوینس ذہن میں رہے، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا. اللہ مولا کائنات اس محبت کو جو ہمارا آپ کے دل میں ان کے لیے ہے، ان کی ذات والا صفات کے لیے، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں میں قیامت تک کے لیے اسے جاری و ساری فرمائیں. اور جہاں کہیں ہماری نسلیں رہنے والی ہو، قیامت تک کے لیے محبان حیدر قرار انشاءاللہ شمار ہو. یہی سب سے بڑی دعا تھی جو آج میں دے سکتا تھا. یہ سب سے بڑی دعا ہے. ہم یہاں جرمنی میں رہتے ہیں، میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، کبھی پاکستان میں ہوتا ہوں. ہر جگہ کی الگ الگ کرنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو آسٹریلیا کی کرنسی ہے وہ یہاں سے کوئی دکاندار لے گا نہیں، مجھے چینج کروانی پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ جرمن کرنسی پاکستان لے آئیں گے تو کوئی لے گا نہیں عام انسان، اس کو چینج کروانا پڑے گا. ہر جگہ کی ایک اسپیسیفک کرنسی ہوتی ہے، وہ اسی جگہ چلتی ہے. سوال کیجیے گا تو بھی اپنے آپ سے، مرنے کے بعد کی کرنسی کون سی ہے جو وہاں چلنے والی ہے؟ وہاں بھی تو کو ہوگا نا بھائی. مرنے کے بعد جو ہے، تو میں آپ سے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ موت سے لے کر غسل و کفن سے لے کر
دفن کی منزلوں سے لے کر برزخ کی منزلوں سے لے کر منکر و نکیر کے سوال و جواب سے لے کر برزخ کی ساری زندگی سے لے کر محشر سے اٹھائے جانے تک اور میزان اور صراط اور جنت کے دروازے تک اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ایک کرنسی ہے جو کام آنے والی، جس کا نام علی ولی اللہ ہے. صرف یہ کام آنے والی. اطمینان سے کہہ رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کو اس میں شک ہے تو اس کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے. جی یہ بھی تو ایک مشکل ہو گئی نا، اپنوں میں بھی شک کرنے والے پیدا ہو گئے، انہیں یقین بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ہم نے سمجھا ہے اتنا سمجھا ہی نہیں ہے بھائی، علی بہت اوپر ہے اس سے، اتنا اطمینان رکھیے گا. حضرت قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ و حفظہ اللہ، کون آپ میں سے کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں؟ تو ان کے گھر پر ہمارا آنا جانا، وہ محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، تو ہم تربیت کے لیے جاتے رہتے. تو ایک مرتبہ خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو میں نے ایک مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ قبلہ آج تو آپ نے کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا علی کو، ٹھیک ہے، آج تو آپ نے حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ محترم بزرگ سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجئے تو میں اس سے بڑھانا چھوڑ دوں گا. اس کے بعد کوئی لمٹ بتا دیجئے کہ بھئی یہاں تک ہے، اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. ایک حد ہے جو امام معصوم نے خود بیان فرمائی ہے، فرمایا خبردار ہمیں خدا نہ کہنا. ٹھیک، اس کے بعد آگے فرمایا قولوا فینا ما شئتم، اس کے بعد جو فضیلت چاہو بیان کر دینا. یہ حد ہے، ٹھیک ہے، یہ ریڈ لائن ہے. 21 رمضان خود نصیری کو بھی جواب ہے. نصیری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی نعوذ باللہ اس عقیدے کا ماننے والا ہے، اس کا ہم سے شیعہ سے کوئی تعلق نہیں. بہت کیٹیگوریکلی آپ سے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، علی نہ خدا ہے نہ شریک خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. علی عبد خدا ہے. 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، میں عبد خدا نور نبی نور جلی ہوں. ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی ہوں. لہذا امیر المومنین عبد خدا ہے، عبد خدا. لیکن وہ عبد کہ جس کی حد ہمارے علم میں نہیں ہے. اسی لیے علی کے جو چاہنے والے واقع اصحاب تھے نا، 5 منٹ رہ گئے میرے پاس، اس کے بعد 10 منٹ ماتم کے لیے، پھر اگر کچھ اور مسائل انشاءاللہ موقع مل سکا تو اعمال میں عرض کروں گا. اعمال میں جو شریک ہو سکتے ہیں ضرور شریک ہوں. 11 سے لے کر 12:30 تک ہم اعمال کریں گے، جس میں مختصر دعائیں بھی ہیں. مولایا یا مولایا مناجات امیر المومنین علیہ السلام، وہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اعمال قرآنی انجام دیں گے. اور کل چونکہ تعطیل کا دن بھی ہے، اگر آپ رہ سکتے ہیں یہاں پر تو ضرور رہیں. کل اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اجتماعی اعمال کے کیا فائدے ہیں، تو اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن گزارش کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ آج یہاں بھی اس طرف میں موجود ہیں. انشاءاللہ اعمال میں بھی آپ ساتھ رہیں گے. مولا کائنات نے اصحاب 20 رمضان کے دن، 20 رمضان کی بات پڑھ رہا ہوں، اصحاب سے بھی کچھ ملاقاتیں کی ہیں اور اہل و عیال سے تو ملاقات ہے ان کی. اصحاب سے جو ملاقاتیں مولا علی کی، اس میں حجر ابن عدی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے علی کی شہادت پر مرثیہ پڑھا ہے علی کی زندگی میں. ٹھیک، اصحاب موجود تھے اور حجر ابن عدی بھی تھے. حجر کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے تھے. میں دیکھ کر جملہ پڑھ رہا ہوں، بغیر دیکھے میں بات کرنے کا عادی نہیں. مولا نے کہا کہ اے حجر کیوں گریہ کرتے ہو؟ کیا میں کہتا ہوں اس ایک جملے میں کیا مسائب ہے جو علی پر ٹوٹے ہیں، ساری زندگی کے مسائب. اے حجر کیوں گریہ کرتے ہو؟ علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا. دنیا کے بہت سے غم تھے جس سے علی آزاد ہو گئے. حجر نے کہا کہ مولا میں آپ کے جانے پر نہیں، میں تو اپنی یتیمی پر گریہ کر رہا ہوں. آپ کے بعد کون سہارا دینے والا ہوگا؟ اور پھر حجر نے ایک مرثیہ پڑھا مولا علی علیہ السلام پر. مولا نے اس مرثیے کو کہا کہ اے حجر خدا تجھے جزائے خیر دے. اس مرثیے کو قبول فرمایا مولا نے. پھر کہا کہ یہ بتا کہ تیرا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تجھ سے کہا جائے گا، تیرے پیروں میں زنجیر باندھی جائے گی اور کہا جائے گا تو مجھ سے بیزاری کا اعلان کر. کہا اے مولا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ سے بیزاری کا اعلان نہیں کروں گا. عجیب جملہ کا. اس کے بعد مولا علی نے، میں تو تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہوں کتنے قریب تھے علی. کہ دیکھ حجر
اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ تو مجھ پر لعنت بھیج تو یہ کام نہ کرنا، اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ بیزاری کا علاج کر تو اپنی جان کو بچانے کے لیے کرنا چاہے تو کر لینا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو کہا مولا نہیں، میں کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہوں گا اپنی زبان سے۔ مولا نے دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، خدا کی قسم یہ زخمی سر جس میں زہر کا اثر بھی ہے اور تلوار کا زخم بھی ہے، علی ہی کہہ سکتے تھے۔ اپنے اصحاب کو داہنے بہانے دیکھا اور فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ علی کو کھو دو۔ لیکن ایک جملہ ساتھ میں وہ بھی کہا جو زندگی میں ویسے نہیں کہتا کہ دیکھو میرے ساتھیوں آج سوال تھوڑے مختصر رکھنا، علی بہت ضعیف ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے، وہ بھی تاریخ میں ہے، وہ کبھی اور سناؤں گا کہ کیا سوال ہوئے اس وقت علی سے، کیا جواب دیے مولا علی نے۔ پھر اصحاب باہر آ گئے، اب مولا کائنات کے فرزند اور ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ بیان کرتے ہیں کہ کچھ دیر بعد باہر سے کسی کے گریے کی آواز آئی۔ جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا ازبق بن نباتہ باہر بڑی شدت سے رو رہے تھے، یہ بھی علی کے خاص صحابی ہیں۔ کہا ازبق تم گئے نہیں؟ کہا مولا کی محبت جانے نہیں دیتی، اے مولا اگر آپ مناسب سمجھے تو ایک مرتبہ اور مجھے مولا کے چہرے کا دیدار کروا دیں۔ ازبق بن نباتہ آخری صحابی جنہوں نے علی کو دیکھا ہے، یہ میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ازبق اندر گئے، مولا کو دیکھا، باہر آئے تو بہت رو رہے تھے۔ تو باقی اصحاب نے پوچھا کہ علی کی کیفیت کیا تھی؟ کہ دیکھو علی کے سر پر ایک زرد پٹی بندھی تھی، لیکن میں پہچان نہ سکا کہ علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا کہ پٹی زیادہ زرد۔ اس کے بعد بار بار علی خنود کی عالم میں تشریف لے جاتے تھے، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی کا بیٹا حسن حسین نظر نہیں آ رہا۔ آپ گئے نا بیت علی کوفہ، مسجد کوفہ کے ساتھ جو ہے اس میں دیکھا اپنے الگ الگ حجرے ہیں، تو کہا حسین نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام حسن کے امام حسین کے حجرے میں اتنا گریہ فرما رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زبان مطہر باہر تھی امام حسین کی، شدت سے گریہ کر رہے تھے۔ حسن نے حسین کو لیا اور مولا علی علیہ السلام کے پاس لے آئے، حسین نے اپنا سر علی کے سینے پر رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ عجیب یتیمی کا موقع ہے، اے مولا حسین علیہ السلام باپ آپ کی رخصت ہو رہے ہیں اور یتیمی کا موقع ہے، ہمارا فرصت قبول کیجیے گا، لیکن ایک یہ سر رکھنا ہے باپ کے سینے پر اور ایک سکینہ کا سر رکھنا تھا کربلا میں باپ کے سینے پر۔ یہاں گویا امام حسن نے احترام سے جدا کیا، وہاں سکینہ کو شبر نے تماچے مار کر جدا کیا۔ 21 رمضان ہے، 21 رمضان، ہائے علی کہہ کر جب دل پر زخم لگے ضرور رونا۔ کہ بیٹا حسین تو گریہ نہ کر، فرمایا لِأَجْلِكَ تَعَلَّمْتُ الْبُكَاءَ۔ کہا بابا جب نانا رسول اللہ کی وفات ہوئی نا تو اماں نے سہارا دیا تھا، جب اماں دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ نے تسلی دی تھی، اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بابا حسین کو تسلی دینے والا کون ہوگا؟ یہ وہ انداز ہے جو آپ کو کربلا میں پھر نظر آیا، جب ابوالفضل عباس زمین کربلا سے گرے، حسین نے عباس کا سر گود میں لیا، عباس نے سر زمین پر رکھا، پھر حسین نے سر گود میں لیا کہ عباس تو سر زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ کہ مولا جب آپ ہر شہید گرا ہے تو آپ نے سر گود میں لے لیا، میں سوچ رہا ہوں جب آپ زمین پر گریں گے تو آپ کا سر گود میں لینے والا کون ہوگا؟ گویا حسین نے کہا عباس تو فکر نہ کر، مدینہ سے ایک ماں فاطمہ زہرا۔ امام حسین کو تسلی دی۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا میرا وقت آخر آ گیا، حفظکم اللہ، تمہیں اللہ کے سپرد کیا۔ یہ دیکھو نانا رسول اللہ لینے آ گئے، یہ دیکھو چچا حمزہ مجھے لینے کے لیے آ گئے، یہ دیکھو تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ لینے آ گئی، تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے آ گئی۔ مولا علی نے خدا حافظ کا اور علی رخصت ہوئے۔ غسل و کفن کا اہتمام کیا مولا حسن نے، اس لیے کہ جس کا بیٹا زندہ ہو غسل و کفن کا اہتمام تو ہو جاتا ہے۔ فقط کربلا میں ایک بد نصیب فقط میرے بیمار امام سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ باپ کا لاشا سامنے تھا اور کوئی غسل و کفن کا اہتمام بھی نہ ہو سکا۔ علی کا غسل و کفن ہو گیا اور علی کا جنازہ چلا، اس عالم میں چلا کہ مولا علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی، آگے سے حسن اور حسین نے اٹھایا تھا، پیچھے سے جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، جبرائیل اور میکائیل نے علی کا جنازہ اٹھایا اور علی کا جنازہ چلا۔ جس درخت کے پاس سے گزرا اس نے جھک کر کہا السلام علیک یا امیر المومنین، جس ستون کے پاس سے گزرا اس نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ علی کا جنازہ چلتا رہا، میں ہاتھوں آخری جملہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے جبرائیل و میکائیل تم اس جنازے کو اٹھانے کے لیے کوفہ میں تو آ گئے ہو جہاں بہت سے لوگ ہیں، لیکن کربلا میں کربلا میں آنا ایک شہید کا جنازہ ہوگا، اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، ایک بیٹا تو موجود ہوگا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی۔ جیسے مولا یتیموں کا عطا فرمایا کرتے
تھے، میں چاہتا ہوں یہ موقع آپ سے مس نہ ہو جائے، مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا. یا بلسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. جو جھولیاں پھیلا کر علی سے مانگنا چاہتا ہے، جو مانگنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت سب علی کے در پر ہے. پھر سے ایک مرتبہ کہیں گے یا بلسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام علی ابن ابی طالب پر یا وجیہ